بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم وفی صحیح ہے۔ ایک حدیث مبارک پہلے ہی گزر چکی ہے، انشاءاللہ مزید جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ فضائل قرآن پاک کے حوالے سے چند احادیث پیش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان يقرأ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل خذها فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء۔ مفہوم کیا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہے تھے تو جس وقت بھی کسی آیت مبارک پر گزرتے، یعنی اس کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، تو ایک شخص کو آپ فرماتے خذها، اس آیت مبارک کو لے لے، فواللہ، پس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، لہی خیر، یہ آیت، اس کا سیکھنا پڑھنا یہ بہتر ہے روئے زمین پر جتنی اشیاء ہیں، تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک قال سمیت عبداللہ ابن عمر بن العاص یقول علیکم بالقرآن فتعلموه وعلموه ابناءکم فإنکم عنہ تسألون وبہ تجزون وبہ واعظا لمن عقل۔ ترجمہ کیا ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے علیکم بالقرآن، تمہارے اوپر قرآن پاک ضروری ہے، اس کا سیکھنا پڑھنا، فتعلم، پس سیکھو اس کو، علمو، اس کو سکھاؤ، ابناءکم، اپنے بیٹوں کو، خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، فإنکم عنہ تسألون، قرآن پاک کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، وبہ تجزون، اس قرآن پاک کے ذریعے تمہیں بدلہ دیا جائے گا، وکفا بہ واعظا، اور کافی ہے واعظ و نصیحت کرنے والا، لمن عقل، اس بندے کے لیے جو سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، تو اس کو قرآن پاک یہ واعظ کافی ہے، نصیحت کرنے والی یہ کتاب کافی ہے۔ تیسری حدیث مبارک آ رہی ہے عن عقبۃ بن العامر الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو كان القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق۔ ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا لو کان القرآن، کہ اگر قرآن پاک فی احیاب، ایک چمڑے میں ہو، ثم القیا، پھر اس چمڑے کو ڈال دیا جائے، فی النار، آگ کے اندر، محترقہ، تو وہ نہیں جلے گا، وہ چمڑا نہیں جلے گا، اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ قال ابو عبید، امام ابو عبید، حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجہ ھذا عندنا، ہمارے نزدیک اس کا وجہ اور وضاحت یہ ہے کہ ان یکون اراد ما لأہاب قلب المومن، فرمایا کہ اراد بالاحابی، احاب چمڑے سے یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان والے کا دل، مومن کا دل، وجوفہ الذی قد وعى القرآن، اور اس کا پیٹ وہ کہ جو قرآن پاک کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے، تو یہ مراد ہے کہ جس سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوگا اس کو آگ نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی اس کو، سبحان اللہ۔ اور پھر چوتھی حدیث مبارک آ رہی حضرت قتادہ عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال ما جالس احد القرآن الا فارقه بزیادۃ او نقصان ثم قرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا، سورۃ بنی اسرائیل۔ حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما جالس احد، کوئی بندہ بھی قرآن پاک کے پاس نہیں بیٹھتا مگر جس وقت وہ جدا ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کے پاس بیٹھتا ہے، قرآن پاک کی محفل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن پاک کی وعظ و نصیحت میں جو بھی بیٹھتا ہے اور اس پہ پھر جدا ہوتا ہے، تو یا تو پھر وہ زیادتی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ انعامات اور اکرام اور وہ وصول کر کے جا رہا ہوتا ہے، فضائل، مناقب، اپنی جو ہے درجات، اور نقصان یا گھاٹا اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارک تلاوت کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک اتارا ہے، ما هو شفاء، اس میں شفا ہے قرآن پاک، ورحمت، اور رحمت ہے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔
تو ایمان والا بندہ ہوگا تو قرآن پاک کی محفل میں جب بیٹھے گا، تلاوت سنے گا، واعظ و نصیحت سنے گا تو اس سے نفع حاصل کرے گا، وہ مانے گا، ایمان ہی بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، تو اب اس کے لیے پھر بھی زیادہ سے زیادہ اس کو انعام ہے، قرآن مل گیا گویا کہ اس کے لیے شفا فرمائی گئی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور فرمایا ظالموں کے لیے نقصان اور گھاٹا ہے۔ تو کوئی ظالم بیٹھے گا نعوذ باللہ مشرک یا اس قسم کا جو ہے وہ جو نعوذ باللہ غیر مسلم ہوگا تو پھر وہ تو گھاٹا ہی گھاٹا اٹھائے گا، نقصان ہی نقصان اٹھائے گا، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کو تو گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے، تو اس لیے اس کے لیے گھاٹا اور نقصان ہوگا، کیونکہ نہ وہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ مان رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے، تو اس کے لیے نقصان ہے، گھاٹا، اور یہ ظالمین میں ہے۔ اور ایمان والا آدمی جو ہے اس کے لیے تو شفا فرمائے گی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ جب قرآن پاک کی محفل سے الگ ہوگا تو یہ بزیادت زیادہ سے زیادہ انعامات لے کے جا رہا ہوگا، تو یہ ترجمہ اور مفہوم ہے۔ اور 5ویں حدیث مبارک جو ہے یعنی ان عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، قال فرماتے ہیں کہ علیکم بالشفاءین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ 2 شفا والی چیزیں جو ہیں ان کو لازم کر لو اپنے اوپر، اور ضرور ان کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ علیکم تمہارے اوپر لازم ہے بالشفاءین، 2 شفا والی چیزیں، کون کون سی؟ القرآن والعسل، نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 شہد یعنی مکھی، شہد کو استعمال کیا جائے، ہنی، اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی زیارت، قرآن پاک کو ماننا، قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن پاک کی جو مضامین ہیں اس پہ عمل، اور پھر جو ہے شہد استعمال کی جائے، دونوں میں شفا ہے، شفا فرمائی گئی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔